قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن مجید کو اہل مکہ کے سامنے پیش فرماتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، اس کے معانی اور مطالب بیان ہوتے تھے۔ قرآن مجید کے کلمات کے اندر، آیات کے اندر اس قدر اللہ نے تاثیر رکھی تھی کہ یہ دلوں کو مسخر کر لیتا تھا، اور دل ضرور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ کلام کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، انسانی امکانی حدود سے بڑھ کر اس کے اندر فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، مٹھاس پائی جاتی ہے، اور اس قدر اس کی آیات کے اندر معانی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کی عقل ان معانی اور مطالب کے سمندر کلام کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، قرآن کریم کی زبان ہماری نہیں ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے اندر کس قدر حلاوت اور کس قدر اس کے اندر چاشنی ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جیسا کہ اہل زبان محسوس کیا کرتے تھے۔ پھر بھی کچھ شر پسند اور اغراض پسند افراد اس قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس کے آیات کے اندر صریحاً شرک کی قباحت، شرک کی مذمت، اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی قباحت اور برائی کو کھلے انداز میں بیان کیا ہے۔ بعض کفار مکہ جن میں بڑے بڑے سرداران قریش تھے، ان کی یہ خواہش اور مرضی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان باطل معبودان کے بارے میں کچھ نرم پہلو اختیار کر لیں تو ہم بھی ان کے ساتھ نرمی اختیار کر لیں گے، یعنی اگر وہ ہمارے ان معبودان کے بارے میں جو آیات ہیں ان آیات کو کھل کر بیان نہ کریں، شرک کی اور کفر کی مخالفت میں جو آیات اتر رہی ہیں ان آیات کو بیان نہ کریں قوم کے سامنے، تو ہم ان سے کچھ حد تک کمپرومائز کر لیں گے۔
قرآن مجید نے اسی صورت کے اندر بیان کیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ کے مشن کے اندر، آپ کے بیان کے اندر، آپ کے نازل شدہ کلام کے اندر کچھ نرمی آ جائے تو یہ بھی آپ کے ساتھ نرم رویہ کریں گے، یہ ستائیں گے نہیں آپ کو، یا آپ کے ساتھیوں پر ظلم نہیں ڈھائیں گے۔ یہ ان کی خواہش ہے۔ جو قرآن مجید فرما رہا ہے حضور علیہ السلام سے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر قسم کھانے والے ذلت آمیز انسان کی اتباع اور اطاعت مت کیجیے۔ حماز مشاء بنمیم، ایسا آدمی جو طعنہ باز ہو اور چغلیاں کرتے پھرے، مناع للخیر، نیکی اور اچھائی کے راستے سے روکنے والا، معتد اثیم، زیادتی کرنے والا، بدعمل، عتل بعد ذلك زنیم، سرکشی کرنے والا، اور اس کے علاوہ انتہائی بد عمل۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ 9 برائیاں قرآن مجید نے بیان کی۔ عام مفسرین نے لکھا کہ جس کے اندر یہ 9 برائیاں ہوں گی وہ ان آیات کا مصداق ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا، اور یہی بات دور جدید کے مفسر قرآن حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا، یہی بات لکھی کہ ان آیات سے مراد ولید بن مغیرہ، اسود بن شریق، اور عبد یغوث مراد ہے۔ ان تینوں میں سے ایک یا یہ تینوں، کہ جب قرآن مجید کی آیات بیان ہوتی تھی تو اس وقت یہ لوگ طرح طرح کے مذاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے اور آپ کے ساتھیوں سے کرتے تھے، طرح طرح سے ستاتے تھے، اور یہ 9 قسم کی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں جو اسلام کے خلاف دشمن اور دین کے خلاف دشمنی کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ اور گمان ان کو یہ تھا کہ ہم مالدار ہیں اور ہمارے پاس اولاد کا جتھا ہے، ہم صاحب اولاد بھی ہیں، خوب اولادیں ہیں ہماری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مالدار بھی خوب ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، کیا یہ لوگ مالدار ہونے کی وجہ سے اور اولاد کی نعمت ہونے کی وجہ سے
اس قدر اترا رہے ہیں، اس قدر یہ متکبر اور غرور کا شکار ہو چکے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب بھی ہماری آیتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارا قرآن نازل ہوتا ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت، ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہدایت کی کتاب ہو، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی اتباع کی جائے، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، یہ تو صرف پرانے لوگوں کے خیالی قصے ہی اساطیر الاولین. تو قرآن مجید فرما رہا ہے سنسمہ علی الخرطوم، ان کو معلوم نہیں ہے ہم بہت جلد ہی ان کی ناک کو داغ دیں گے. ناک چہرے پر ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. ناک کٹی ہے، چہرہ بدنما ہے. ناک ہو ہی نہ تو چہرہ بدنما ہے. ناک چہرے پر ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے. تو قرآن نے کہا سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان کی سونڈ کو داغ دیں گے، یعنی ان کی ناک کو داغ دیں گے. اس کے دو مطلب قرآن مجید مفسرین نے بیان فرمائے. ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ بدر کے میدان میں یہ تینوں مشرک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تلواروں سے مٹ گئے اور ان کی ناک پر تلواروں کے داغ لگ گئے. اور دوسرا یہ کہ قیامت کا داغ ابھی باقی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی ناک داغی ہوئی ہوگی اور دور سے ہر ایک آدمی پہچان لے گا یہ وہ ہے دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قرآن کی مخالفت کیا کرتا تھا، جو اسلام کی مخالفت میں وقت لگایا کرتا تھا، جو دین کا دشمن بنا ہوا تھا، جو طرح طرح کے مظالم صحابہ پر ڈھا رہا تھا. سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان کو قیامت میں عبرتناک سزا دیں گے جس سے پوری دنیا اولین اور آخرین جو ہے وہ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کا مجرم ہے. آگے فرماتے ہیں، میں چند باتیں گوش گزار کر کے بات کو ختم کروں گا. شاید ماسٹر جی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، انہوں نے صبح مجھے فون بھی کیا تھا. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم ان کفار مکہ کو اسی طریقے سے آزمائش کی بھٹی میں ڈالیں گے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا. صرف ترجمہ کر کے بات کو پورا کروں گا. یہ میں نے پچھلے سال بھی بیان میں الحمدللہ تفصیل سے بات کی ہے. صنعاء یمن کا شہر ہے، اس میں ایک بستی ہے ذروان یا زران. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی لکھتے ہیں کہ یہ یمن کے شہر میں جا کر صنعاء پہنچ کر لگ بھگ چند کلومیٹر کی دوری پر یہ بستی ہے، اور یہ بستی میں نے آج بھی دیکھی ہے، آج بھی موجود ہے یہ بستی. اور اس بستی میں جو یہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آ رہا ہے، اس ٹکڑے پر آج بھی فصل نہیں ہے. یہ اس بستی کے اندر ایک نہایت نیک آدمی رہا کرتا تھا جس کا ایک بہت بڑا باغ تھا. وہ اپنے باغ کا ایک مخصوص حصہ مساکین اور فقراء میں تقسیم کیا کرتا تھا،
اور اسی باغ سے اس کا گھریلو کاروبار، خرچ و اخراجات چلا کرتا تھا اور سال بھر برکت رہا کرتی تھی۔ اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا اور یہ بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چند سال بعد کا قصہ ہے۔ یہ بات لکھی ہے شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے۔ جب یہ نیک آدمی دنیا سے پردہ فرما کے انتقال ہو گیا، یہ باغات ان کے بچوں کے ہاتھ آیا۔ اب ان کے صاحبزادے، ان کے بچے کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب کو اس باغ کی اکثر کمائی جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، مساکین کو دے دیتے تھے، ہمیں اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس سال ہم اپنے باغ کی کمائی کسی فقیر کو نہیں دیں گے، کسی محتاج کو نہیں دیں گے، کسی ضرورت مند کو نہیں دیں گے۔ اور یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ کہنے لگے کہ صبح روشنی ہوتے ہی ہم اپنے باغ کا فصل کاٹنے کے لیے، اپنے باغ کا فصل توڑنے کے لیے چلے جائیں گے، اور صبح ہوتے ہی جب یہ چلے تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، بالکل پوشیدہ ہلکی ہلکی انداز میں بات کر رہے ہیں یہ بھائی آپس میں مل کر کہ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، خبردار اونچی بات بھی مت کرو، کوئی مسکین غریب سن لے گا وہ پرانی عادت کے مطابق باغ میں آ جائے گا، ہم دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، کسی کو پتہ ہی نہ لگے اور باغ کا پھل توڑ کر اپنے گھر لے آئے، اپنے صحن اور آنگن میں لے آئے۔ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا على حرد قادرین، اور وہ یہ ارادہ لے کر سویرے ہی نکلے کہ آج ہم کسی مسکین کو اپنی کھیتی میں آنے کی طاقت نہیں دیں گے، کوئی مسکین ہماری کھیتی پہ نہیں آئے گا، یا یہ ترجمہ کہ آج ہم اپنی کھیتی کو کاٹنے پر اور پھل اپنے گھر میں مکمل پھل لانے پر قادر ہیں، ہمیں کوئی اس سے روک نہیں سکے گا۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، جب یہ اپنی کھیتی کے پاس پہنچے، پہلے ہی اس کھیتی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بری نیت اور برے ارادے کی وجہ سے عذاب آ چکا تھا، اور ایسا عذاب آ چکا تھا کہ یہ کھیتی جل کر خاکستر ہو چکی تھی، راکھ بن چکی تھی، یہاں درخت کا نشان تک نہیں تھا، پھل کہاں سے ملتا۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون، جب یہ اپنی کھیتی پر پہنچے تو یہ کہنے لگے کہ إنا لضالون، ارے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر گئے ہیں، یہ تو ہماری کھیتی نہیں ہے، ہماری کھیتی تو لہلانے والی تھی، ہماری کھیتی تو زبردست سبزہ تھی، اور ہماری کھیتی کے پھل تو بہترین پکے ہوئے پھل اور تیار پھل تھا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، چٹیل میدان ہے۔ بل نحن محرومون، تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہنے لگے نہیں، یہ ساری کھیتی جو ہے یہ ہماری ہے، زمین یہی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ بل نحن محرومون، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا اور اللہ نے اس کھیتی کے پھل فروٹ کو ختم کر دیا، ہمیں محروم کر دیا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے درمیانہ بھائی، منجلا بھائی، ان سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہ کچھ نیک سیرت لڑکا تھا، تم اللہ کی تقدیس بیان کرو، تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اور انشاءاللہ کہو،
تم اپنی زمین کا فصل حاصل کرنے پر قادر ہو جاؤ گے. لیکن تم نے انشاءاللہ نہیں کہا. الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم انشاءاللہ کہا کرو؟ علماء نے لکھا کہ اس وقت شریعت میں انشاءاللہ کے بجائے سبحان اللہ کہا کرتے تھے. تو میں نے تم سے کہا تھا تم سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جاؤ، تم بات کرتے ہوئے سبحان اللہ کا ورد رکھو، لیکن تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. قال الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب یہ سارے بھائی کہنے لگے ہاں ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے. انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی زیادتی کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں. ہمارا ارادہ غلط تھا، ہماری نیت غلط تھی. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. ہاں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. چلیے آج ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے ارادے سے باز آتے ہیں، اپنے بری نیت کو جو ہے دیکھتے ہیں اور اچھی نیت دل میں پیدا کریں گے، فقراء اور مساکین کی معاونت کریں گے. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف جھک جائیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی تو دوسرے دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے باغ کو ان کے لیے لٹا دیا تھا. اور ایک روایت یہ آتا ہے، یہ بھی آتی ہے کہ یہ سلسلہ تو، یہ زمین تو ان کے لیے جو ہے ختم ہی ہو گئی. اس میں باغ، اس میں زراعت کی صلاحیت ختم ہو چکی کہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا اس کے اوپر. لیکن دوسرے ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی وجہ سے ان کی مغفرت بھی کی اور ان کی توبہ کی وجہ سے انہیں دنیا بھی عطا کی. قرآن کریم کہہ رہا ہے کذالک العذاب، اسی طرح عذاب آتا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیتے. تو ایک بات اور، اس واقعہ کو بیان کر کے قرآن مجید، اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو اسلام کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو توحید ربانی کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ جس طرح دنیا میں اس باغ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا پوری نیت ہونے کی وجہ سے، اسی طریقے سے حشر ہوگا اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کرتوتوں کا حساب لے گا اور وہاں اولین آخرین جمع ہوں گے. وہاں کی رسوائی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم کم ہے واقعی، لیکن بہرحال حضرت نے حکم فرمایا تھا، میں ان کو انشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ